الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، نماز کے فضائل اس عنوان کے تحت باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی اس کی ابتدا کچھ اس طرح ہے کہ نماز کے لیے چل کر جانے سے ایک ایک قدم پر گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایک قدم رکھتا ہے تو اس سے گناہ مٹتے ہیں، اور ایک قدم جب آگے رکھتا ہے تو اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواہ مسلم۔ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کرنا ہو، یعنی جو نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جائے، تو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دوسرا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ آپ سوچیں، گھر کتنی دور ہے، وہاں سے چل کر آئے گا، ایک قدم پر ایک گناہ مٹ جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا قدم رکھے گا تو ایک درجہ بلند ہوگا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ارشاد فرمایا: اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء، جب تم میں کا کوئی وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، خوب اچھی طرح اپنے گھر میں وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف نکلا، لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنہ، تو دایاں قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عز وجل عنه سیئہ، اور بایاں قدم رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اچھی طرح وضو کر کے تو ایک ایک قدم رکھنے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹتا ہے اور ہماری معافی ہوتی۔ شرط کیا ہے کہ ہم سنت کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کریں اور اطمینان سے چل کر پیدل چل کر آئیں۔ پیدل چل کر آنے پر ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اب کوئی گاڑی سے آ رہا ہے، موٹر سے آ رہا ہے، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسجد دور ہے، وہاں پہنچنے کے لیے گاڑی کا سواری کا استعمال کر رہا ہے، ورنہ پیدل چل کر آنے کا اجر و ثواب یہی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ نمازی جب بھی مسجد میں جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی۔ جب بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح۔ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے،
وہ جب بھی جائے، صبح کو یا شام کو۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ کتنا بڑا مقام ہے مسجد کا، اور جو لوگ مسجد میں چل کر نماز کے لیے آتے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ صبح و شام دن کے کسی حصے میں وہ مسجد میں نماز ادا کرنے آ رہے ہیں، اور جنت میں ان کا مقام بن رہا ہے، جنت میں ان کے لیے مہمان نوازی تیار کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نماز ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور دنیا کے بہت سارے مسائل بھی ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے۔ نمازی کو اس حاجی کا ثواب ملتا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک نمازی جو نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جیسے کہ ایک حج کرنے والا احرام باندھ کر میقات سے جا رہا ہے حج کی غرض سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کا ثواب اس حاجی کا سا ہوتا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ حسن الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ وضو کیا، نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد آ رہا ہے تو گویا میقات سے احرام باندھ کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ نماز گناہوں کی آگ کو بجھاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر نماز کے وقت پکار کر کہتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها، اے آدم کی اولاد، اے بنو آدم، کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اس آگ کو بجھا دو جو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے جلائی۔ اوقدتموها فاطفئوها، اے بنو آدم کھڑے ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی وجہ سے جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے جاؤ نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے اس آگ کو بجھا دو۔ یہ حدیث امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وحسن الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب 358 پر صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ تمام احادیث جو نماز کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہیں ان کے درجات دیکھیے کیسے ہیں، اور یہ ان احادیث سے نماز کی فضیلت کتنی بڑی ثابت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد سب سے پہلے اس پر نماز فرض ہوتی ہے، اور یہ آخری دم تک ہے، جب تک آپ کا ہوش و حواس برقرار ہے نماز پڑھنی، کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بیٹھ کر پڑھیں کہ لیٹ کر پڑھیں کہ اشاروں سے پڑھیں، وضو ہے نہیں ہے، ناپاک ہے نجس ہے، بستر پر پڑے ہیں، بہر کے ہوش برقرار ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی۔ اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے بندے کی نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اول ما یحاسب العبد، پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے کا لیا جائے گا نماز ہے، اس کے عمل میں سے۔ اور اگر یہ درست ہو گئی نا تو سارے اعمال اسی کے مطابق درست ہو جائیں گے۔
اور حدیث میں آتا ہے قبر میں بھی جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب اس کی جان اس پر لوٹائی جاتی ہے اور وہ فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا گیا ہے اس کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے اور ضائع ہونے کے قریب ہے. وہ بھاگتا ہے, کہاں ہے وضو کا پانی, کہاں ہے, میں نماز, میری عصر کی نماز چلی جا رہی. دیکھا آپ نے, گویا قبر میں بھی نماز سب سے پہلے, حشر میں بھی نماز سب سے پہلے, اور دنیا میں بھی نماز سب سے پہلے اور آخر تک باقی. اور اس سلسلے میں آج ہم لوگ کیسی کیسی کوتاہیاں کرتے ہیں, جبکہ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام کے دور میں بے نمازی کو مسلمان تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا اور ایسے لوگوں کو منافق سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں پکا اور سچا نمازی بنا دے. هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.